الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. سبحان الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. سبحان الله. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان الله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں، انوار فیروزہ ہے دربار رسالت میں. عالم میں مچی دھوم تھی ملک سلیمان کی، عالم میں مچی دھوم تھی ملک سلیمان کی، پر جھکتے سلیمان دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں. ہر ذرہ ستارہ ہے دربار محمد کا، ہر ذرہ ستارہ ہے دربار محمد کا. سب پھول گلستاں ہے دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں. مجرم کی شفاعت کے عصیاں کو بچانے کے، مجرم کی شفاعت کے عصیاں کو چھپانے کے، عنوان درخشاں ہے دربار رسالت میں. سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں. پروانے بہر ساعت عشاق بہر لمحہ، پروانے بہر ساعت عشاق بہر لمحہ، بے ساختہ گریہ ہے دربار رسالت میں.
سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں، جس سمت بھی دیکھو گے ہر سمت دو عالم میں، جس سمت بھی دیکھو گے ہر سمت دو عالم میں، پھیلے ہوئے داماں ہے دربار رسالت میں، سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں، محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف، محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف، حاضر تیرے ارمان ہے دربار رسالت میں، سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آج 14ویں ساری ٹرانسمیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام پیر طریقت راہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور پیر طریقت راہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العلی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العلی، صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی زمزمی مدہ ذلہ العلی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العلی کی نگاہ عنایت سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور ہمارے پروگرام کا صرف مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، اور یہی ہمارے قبلہ بابا سرکار منیر اسلام الرحمہ کا مشن تھا۔ اسی لیے ہم جو ہے ساری ٹرانسمیشن میں روز نئے موضوع کے ساتھ جو ہے نئے علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کا ناظرین کرام جو ہمارا موضوع ہے یہ نماز اور جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں نماز کو جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے، نماز کو جو ہے وہ ترک کیا جا رہا ہے، جماعت کو چھوڑا جا رہا ہے، اذان کا ادب نہیں کیا جا رہا، اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور گھروں میں جو ہے وہ ٹی وی چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں اور آوازیں بھی بلند ہیں، اور اذان کے ادب و احترام سے نہ وہ ٹی وی بند کیا جاتا ہے نہ ٹی وی کی آواز بند کی جاتی ہے۔ تو اس پرفتن دور میں آج ہم نے نماز کی فضیلت اور جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز جو ہے یہ معراج شریف کے مبارک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جن کو تحفہ عرشی بھی کہا جاتا ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سورہ عنکبوت میں وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر فرمایا کہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تسبیح کرنا یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے، نوافل پڑھنا یہ بھی بڑا ذکر ہے، ذکر و اذکار کرنا یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نماز یہ جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز تمام عبادات سے افضل ہے۔ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جب انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر قدم پر نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پھر جب بندہ مسجد میں اپنا دایاں قدم اندر رکھتا ہے تو اللہ کریم کے ملائکہ اس ایمان والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، توبہ کی بھی دعا کرتے ہیں، بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر جب انسان جو ہے
وہ صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، پہلی صف میں اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، دائیں صف والوں میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے تو اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے تو اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب نماز ادا کرتا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نمازی جو ہے رکوع سجود کرتا ہے تو اس کے سر پر جو ہے گناہوں کو بلندہ ہوتا ہے، اور رکوع سجود کرنے کی وجہ سے اس کے سر سے جو گناہ ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نماز کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور مجھ جیسے گناہ گار کی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ تو نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سے پیارا عمل وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہے تو بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کا وقت ہے تو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کا وقت ہے تو مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ بیماری میں ہے اور بیماری سے پہلے وہ جو ہے وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، اب وہ مسجد میں نہیں آ کر نماز پڑھ سکتا، بیمار ہے، تو یہ بندہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھے گا اللہ کریم اس کو مساجد والا جو ہے جماعت والا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر بندہ مسافر ہے اور سفر سے پہلے وہ ہمیشہ نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کرتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں وہ جماعت سے نہیں مل سکا، تو ایسی حالت میں بھی اس کو جماعت والا ہی ثواب عطا اللہ کریم فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو ہر نماز کو با جماعت اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں کم و بیش 93 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، جس میں نماز قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نماز کی قبولیت کو خشوع خضوع کے ساتھ مقروء فرمایا کہ خضوع خشوع کے ساتھ جو ہے اخلاص کے ساتھ جب بندہ نماز ادا کرے گا تو وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 70 میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کرو، بچوں کو نماز سکھاؤ، جب 7 سال کے ہو جائیں تو کہو چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ ابا جی خالی مسجد میں جا رہے ہیں اور بچے گھر میں ہیں، دادا جی جا رہے ہیں بچے گھر میں ہیں، نانا جی جا رہے ہیں بچے گھر میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے کو چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز پڑھو۔ ویسے بھی بچے چھوٹے ہوں تو انہیں مسجد میں لے کے آنا چاہیے، لیکن اتنے چھوٹے نہ ہو کہ جو ہے وہ یورن اور جو ہے وہ مسجد میں کر دے، اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں، لیکن جو سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وہ یورن وغیرہ پیشاب وغیرہ نہیں کرنا، جو اس سمجھ کو رکھتے ہیں، تو ان کے والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں تاکہ ابا جی نماز پڑھے تو بچہ جو ہے وہ ابا جی کو دیکھ کر وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھے۔ ابا جی جماعت میں شریک ہو تو بچے کو پتہ چلے کہ وہ جو ہے ابا جی جماعت میں شریک ہے تو میں نے بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے، اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھنا بھی ہے اور نماز کی جو جماعت ہے اس میں بھی جو ہے حاضر ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بچہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں کو چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز پڑھو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب بچوں کو نماز کی اتنی تاکید ہے تو پھر بڑوں کو نماز کی کتنی تاکید ہوگی۔ لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، جماعتیں گزرتی رہتی ہیں، لیکن لوگ دکانوں میں مصروف ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، چوکوں میں کھیل کود میں مصروف ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے پہلے کام فوراً چھوڑ دو، پہلے اذان شروع، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن پکارے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اذان سنو بھی، اور اذان کا جو ہے وہ آگے سے جواب بھی دو، اور پھر اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں گفتگو کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا
تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ایسے جدا ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی قدر تھی، اور ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں تشریف رکھتے ہیں عظیم مبلغ اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ظفر یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ تو آج ہم ان سے جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی فضیلت اور نماز کی فضیلت کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ علامہ ظفر یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جمعۃ المبارک نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی سوال عرض کیا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعۃ المبارک نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جی تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمہارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے خمیر کو جمع کیا گیا تھا، سبحان اللہ، اس وجہ سے اس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ ماشاء اور اللہ۔ ایک روایت میں تفسیر مظہری میں آتا ہے، جی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جی کہ اس دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جی اس مناسبت کی وجہ سے اس کو جمعۃ المبارک کا نام دیا گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم الجمعہ سید الایام، جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، علامہ صاحب 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کا کیا مقام ہے؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ اتوار، ان سارے دنوں میں جمعۃ المبارک کا کیا مقام ہے؟ امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک یہ تمام دنوں کا سردار ہے، ماشاء اللہ، اور یہ جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ دن ہے۔ سبحان اللہ، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم آئی جی جسے یہودی کہا جاتا ہے، جی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا، جی، اور انہوں نے جمعہ کا دن پسند نہیں کیا، یہودیوں نے جی انہوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا۔ جی پھر ایک اور قوم آئی جسے عیسائیوں کا نام دیا جاتا ہے، جی نصارہ کہا جاتا جی ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا، جی تو انہوں نے جمعہ کی بجائے اتوار کے دن کو پسند کیا۔ جی اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور ہم نے جمعہ کے دن کو اختیار سبحان فرمایا، اللہ، سبحان اور یہ اللہ، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی پسندیدہ دین ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ ہم اس دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخر میں ہیں، جی لیکن قیامت والے دن حساب کتاب کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہوں گے، سبحان کیونکہ اللہ، ہم نے جمعہ کے دن کو اختیار سبحان فرمایا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو یہ تمام دنوں کا سردار امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کو ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، تم میں سے جس کے پاس جو بندہ غسل کی حاجت رکھتا ہے وہ غسل کرے، جی جی یہ غسل مسنون کرے، جی پھر جس کے پاس مسواک ہے وہ مسواک کو لازم کرے، جی اور جس کے پاس خوشبو ہے وہ خوشبو لگائے۔ خوشبو تو لگا، یہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کو بڑا پسند فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ ویسے بھی علامہ صاحب مسواک تو جو ہے وہ ہر ایمان والے کو اپنے جیب میں رکھنی جی چاہیے، جی بے کہ شک، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت رکھتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت جی جی رکھتا ہے۔ بے کیا شک، بات ہے، بے شک۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جمعۃ المبارک حاضری کا دن ہے؟ بے شک امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکۃ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا، کہ یہ جمعۃ المبارک یہ حاضری کا دن ہے،
اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر کثرت سے اس دن درود پاک پڑھا کرو، اور دنیا میں میرا امتی کسی کونے سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو مجھے اس کی آواز مدینہ شریف میں سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان سنا تو میں نے عرض کیا قلنا وبعد وفاتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال وبعد وفاتی، کہ میری وفات کے بعد بھی، سبحان اللہ سبحان کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو یہ اتنے برکت والا حاضری والا دن ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب یہ ہمارے پیارے بھائی نوید صاحب نے 2 سوال کیے، یہ جواب ارشاد فرمائیں۔ ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی روزے کی حالت میں جو ہے وہ چھوٹے بچے کو کثرت سے محبت سے چوم سکتے ہیں؟ جی چوم سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ انہوں نے یہ سوال فرمایا کہ کیا سخت کام ملنے کی وجہ سے 1 یا 2 روزے چھوٹ جائیں تو کیا وہ روزے رمضان شریف کے بعد رکھنے سے رمضان شریف کا ثواب ملے گا؟ یعنی کہ کام کر رہے ہیں لیکن سخت کام ہو گیا تو اس وجہ سے ویسے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی عذر ہو تو اگر تو کوئی ایسا عذر پایا جا رہا ہے، مثلا ان کو خوف ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو بے ہوش ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عنایت فرمائی ہے کہ جو بندہ بیمار ہو تو وہ سفر میں ہو تو پھر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھے گا پھر اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر چھوڑتا ہے تو پھر وہ اگر ساری عمر بھی روزے رکھے گا نا تو اس کا وہ ثواب اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ عذر کی بنا پر اگر چھوڑ دے تو پھر ثواب اللہ کریم وہی عطا فرمائے گا۔ جس طرح نماز بندہ باجماعت پڑھتا ہے، عذر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی حالت کی وجہ سے جماعت ترک ہو جاتی ہے، لیکن ثواب وہی ملتا ہے، ثواب وہی ملتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، میں ناظرین کرام علامہ محمد عاطف یوسفی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ بھی ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا انسان تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہر چیز جو ہے چرند پرند ہر چیز بھی اللہ کا ذکر کرتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا جی، وَلَا ذکر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا اور بے شک نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ بڑا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، تمام نماز عبادات میں افضل ہے، ہر سبحان اللہ، یہ نماز افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کی آیت نمبر النور میں آتا ہے، یہ 41 اور 24 مطلب کہ 41 آیت ہے سوری، جی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں جی، جو کوئی بھی ہے سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ آسمانوں میں بھی جتنی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین میں بھی وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اور پرندے بھی فضا میں وہ پر پھیلائے ہیں، چڑیا ہے، جی، کوا ہے، چیل ہے، اور جتنی آپ اڑتے دیکھتے ہیں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ قابل غور ہے کہ ہر اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے، اس کا مطلب ہر چیز جانتی ہے، لیکن بات قسمتی ہے کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو نماز کے بارے میں کچھ اس کو پتہ ہی نہیں۔
نماز کی شرطوں کا بھی نہیں پتہ. ہی نہیں ہے. اور اللہ فرمانا کہ ہر چیز جانتی ہے، لیکن جن کے سر پہ یہ تاج ہے جی. اور جن کو افضل امت بھی قرار دیا سب امتوں میں جی. سب ہے، ان کو اللہ ماشاء اللہ پوچھ لینا تو ان کو نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا جی، نماز کی شرائط تو بتا دو، یہ پتہ ہی نہیں. نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں اللہ ماشاء اللہ کسی کو بھی پوچھ لیں. جی. ان کو ایک بندے کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کو یہی نہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ سنت موقدہ ہے غیر موقدہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں تھا. پڑھی جا رہا ہے. اللہ. وہ مجھے پوچھتا آپ نے یہ کیوں پڑھی ہے؟ میں کہا بھائی جان یہ پڑھنا لازمی ہے، وہ اثر کی ہے، اس میں ہے چھوٹ. اگر لیکن جان بوجھ کر وہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے جان بوجھ کے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو اثر پہ آپ بیٹھے ہوئے وہ سنتے نہیں پائے، ٹائم ہے تو پڑھو. جی جی جی. لیکن یہ ظہر کی آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک سوال آپ نے اس میں اور کیا ایڈ کیا تھا نا، قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جی نماز اور صبر سے کام لو، اس سے کام لو، مدد لو. نماز اور صبر سے مدد لو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد نہیں لینی چاہیے. یہاں پہ نماز بھی آ گئی، نماز تو نظر آ گئی، صبر کیا ہے؟ جی. صبر تو نظر نہیں آتا. نماز مطلب پڑھ رہا ہے، ایک عمل ہے. صبر کیا ہے؟ وہ کس طرح پتہ چلے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مدد ہے نا، جو اللہ کے سوا جو کہی گئی ہے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ حقیقی اپنی مدد سے اپنی طاقت سے وہ مدد کرتا ہے. لیکن جس کو وہ مددگار کر دے وہ بھی مدد کر سکتی، جائز ہے. جائز ہے جس کو اللہ طاقت عطا فرمائے. اب یہ نماز کیا ہے؟ نماز کیسے مدد کرتی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کا پہ ذکر کیا، نماز کا اور جمعے کا اور رمضان کے مہینوں کا. آپ کا 5 نمازیں ہیں، فجر سے ظہر سے عصر مغرب، یہ 5 ہیں. ایک ہو گیا، ایک جمعے سے لے کے دوسرا جمعہ آ گیا. 2 ہو گیا، ایک رمضان ماہ کا مہینہ یہ آ گیا. پھر اگلے سال جو آئے گا آپ نے فرمایا جو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان مبارک کے اس مہینے سے اگلے سال تک جو یہ روزہ رکھتا پھر وہ بھی رکھتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درمیان میں جتنے گناہ آتے ہیں اس کے معاف کر دیتا ہے. سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مدد ہوگی، نماز بھی مدد ہوگی، روزے کی بھی مدد ہوگی. اللہ والے جو ہے وہ یہ صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ. اس میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کبیرہ کوئی نہ ہو، بڑا گناہ نہ، صغیرہ معاف کرے گا. یہ صغیرہ گناہ کی تینوں چیزوں میں مدد آ گئی. نماز نے بھی کر دی، جمعۃ المبارک نے بھی کر دی، اور رمضان نے بھی کر دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جیسی بھی آتی ہو پڑھتے رہو اللہ قبول فرمائے گا، تو یہ ٹھیک ہے کہ جیسی بھی جو مرضی نماز پڑھے جس طریقے سے بھی پڑھ لے تو پڑھتے رہنا چاہیے، ایسا ٹھیک ہے؟ یہ بس لوگوں کو نا سوچنا چاہیے. کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا کہ ایسی بات میری طرف منسوخ نہ کرو جو میں نے نہیں کہی. تو ظاہر ہے کہ ایسی بات نہ قرآن مجید میں ملتی نہ حدیث میں، کہ بندے کو وہی بات ہوئی نا نماز پڑھے، شاید اس کے پیچھے جو شرائط ہے وہ نہیں مکمل کر کے آیا، وضو میں کچھ اس کے معاملات رہ گئے ہیں. یہ بات ہے لا علمی کی. اب مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 میں آتا ہے. اب اس فرمانے والی شان سے یہ اندازہ لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہہ رہا ہے زیادہ نعوذ باللہ علم رکھتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اس کا. تو آپ نا ایک مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے نا وضو کیا، جلدی سے نماز پڑھ لی. جب نماز پڑھنے کے بعد آپ تشریف فرما آپ دیکھ رہے تھے اس کو. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی علم والا بیٹھا ہو نا تو مسجد میں کوئی بندہ ہے تو وہ اگر اپنی نماز پڑھ بیٹھا تو اس کو دائیں بائیں بھی دیکھنا چاہیے یہ نماز کیسے پڑھتا ہے، تاکہ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو میں خود اس کو بلا کے پیار سے علیحدگی سے اس کو حکمت سے اس کی نماز ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا تو وہ نماز پڑھ کے نا تو آیا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا. میں نماز تو پڑھی نہیں، نماز پڑھ گیا، پھر چلا گیا. پھر اسی طرح آیا، پھر سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا. آپ نے لوٹ جاؤ، تم نے تو نماز پڑھی نہیں.
اچھا پھر آیا، پھر یہی معاملہ تیسری دفعہ ہوا، آپ نے کہا لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، ادھر امام الانبیاء ہیں، ادھر آپ کے صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان دونوں کے درجے میں تمام غوث کتب ابدال مل جائیں تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ دے، تو امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ، ادھر کہہ رہے مجھے سکھا دیں، مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، اور ادھر امام الانبیاء نے یہ نہیں کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو آپ نے کہا بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان آپ نے اسے بٹھایا، جی آپ نے میں اللہ کے بندے جب تو آیا تھا نا، تجھے چاہیے تھا وضو بڑے آرام سے پیسے وضو صحیح کرتا اپنا، جی جب تو نے وضو کر لیا پھر تو اطمینان سے نماز پڑھ، اس کے تمام رکن کو ادا کر، اس کے جو رکوع ہے سجود ہے اس کو صحیح طریقے سے، قیام کو صحیح طرح سے ادا کر، اس کو ادا کرنے کا پھر جب تو رکوع میں جائے جی تو پھر جب تو رکوع سے بالکل آئے سیدھا، تو بالکل یہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، وہ کیا کرتا تھا، وہ یہاں سے چلا جاتا تھا، جی آپ نے بالکل اس کا یہ رکن ہے کہ سیدھا بالکل اسٹریٹ کھڑا ہے، تو سیدھا کھڑا ہو، اور اس کے بعد جب تو سجدے میں جائیں، وہ سجدے میں بھی ٹھونگے مار رہے ہیں، جی اللہ، جیسے ہم نہیں مارتے وہ یار میں دکان کھلی چھڑ کے ہیں، اللہ اکبر، اور سجدہ اطمینان سے کریں، یہ نماز کے بھی چور ہیں جو رکوع سجود پورے کریں، نماز کے بھی چور ہیں، نماز کے چور ہو جائیں گے، جی رکوع قیام مطلب کہ سب کچھ جو نا چار رہے ہیں، آپ نے کہا سجدہ تو آرام سے کر، اطمینان سے کر، جب تو یہ سارے معاملات سکون اطمینان سے کرے گا تو تیری خود بخود نماز جو نا صحیح ادا ہو جائے گی۔ شکر، اب یہ امام الانبیاء نے اس کو پوری نماز سکھا دی، جی اب امام الانبیاء علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں جب اس نے سلام کیا اچھا بیٹھ جائے اللہ کے بندے، اب وہ وہاں سے آپ یہ ارشاد نہ فرماتے ہیں تو یہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ، اس کا مطلب ایسی گفتگو کرنا، اور جو اگر اللہ قبول کرے گا تو بھئی باقی معاملات بھی اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، گھر بیٹھ کر روٹی نہیں وہ دیتا، قرآن نے فرمایا نہیں میں رازق ہوں تمہارے بچوں کا، جی اس میں تو کوئی نہیں آتا، اس میں تو تھوڑی دکان پہ بھاگے جاتے یا تنہا آئے گی تو کھانا کھائے روٹی پکے گا، وہ اپنے آسانی کے لیے معاملہ چن لینا جی ہے، یہ بھی کر کے دیکھو نا، یہ بھی تو قرآن میں ہی نا کہ بھئی یہ گھر بیٹھے رازق میں ہوں، وہ نہیں بیٹھتا نماز میں بندے کو۔ ایک دفعہ ہوا تھا اس بات، یار مولوی صاحب ڈی نا مشکل پیدا کرو کہ بندہ پڑھنا آتا پہ تو کہتے یار نماز یہ ہے چھکا سے، میں کہا سر میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بات بھی میری طرف سے نا تمہارے پاس پہنچ گئی، امانت ہے پہنچا دو، میں نے سنا دی ہے، تو کہتے حدیث بھی بتا دوں گا، امام الانبیاء نے کوئی ایسا نہیں کہا جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن اگر آپ کو علم نہیں نا تو خاموشی اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی پکڑ کے زمرے میں آ جائیں، اللہ، کیونکہ حلال بات کا ہے نا، امام الانبیاء سے کوئی بڑا نہیں، تو وہ بھی کہہ رہے تھے، وہ اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی، پھر دوبارہ اس نے ایسی بات کر دی، تو تھوڑی پڑھنے کی ہے تعلیم کی جو ہمارا ہے کہ دوری ہے، جی علماء کرام کی محفل ہے نا، یہ اسی ہے کہ وہ جاتے نہیں، تو جانا چاہیے، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ناظرین کرام کو کہ قیام کی حالت میں نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ رکوع اور قیام کی حالت میں نگاہ جو ہے نا وہ سجدے کی طرف، سجدے کی جگہ پر سجدے کی طرف ہونی چاہیے، تو رکوع میں جو ہے وہ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ رکوع میں ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام میں یہ آپ کا جو یہ دایاں انگوٹھا ہے نا اس کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، مطلب کہ دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، نگاہ یعنی پشت اندر قدم ہونی چاہیے، گھومتی نہ ہو، ادھر ادھر دیکھنی ہے، بہتر جو ہے نا وہ ادھر ہی ہونی چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان۔ تو سجدے میں یہ مطلب کہ آپ کی جب جانا ہے تو آپ کی یہ ناک پر، ناک میں اس طرح اس کے درمیان میں آپ نے دیکھ، ناک میں دیکھنا ہاں جی، تو جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ جب اتحیات پڑھنی ہے پھر آپ نگاہ جو ہے نا گود میں ہونی چاہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب کہ نماز میں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا، اکثر کی آنکھیں گھومتی رہتی ہیں، جی اکثر کو تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن وہ نگاہ اس کی سیدھی ہوتی جی، یہ سنت کے خلاف ہے، ہے، یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے، تو بس وہی نا کہ اب بیٹھے تو ان کو پتہ چلے نا، لیکن پھر کہیں گے جی ہماری نماز میں آپ نقص نکال رہے ہیں، لیکن بھی ہم نکال رہے ہیں کہ اس کا قاعدے قانون ہے اس کو پڑھو، ہم نے تو نہیں یہ نقص نکال رہے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رکوع میں جو ہے وہ کون سی تسبیح اور کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ سجدے میں کہہ رہے کہ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ میں 3 دفعہ یہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے سبحان ربی اعلیٰ، یہ 3 دفعہ سنت ہے، نہیں پہلے رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی اعلیٰ، ہاں جی ٹھیک ہے، تو اور 1 دفعہ فرض ہے، ہاں جی 3 دفعہ یہ سنت ہے، سنت ہے، سنت جو ہے نا 1 دفعہ بھی آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن سنت کی ادائیگی میں یہ ہے کہ
تھوڑا اپنا درجات میں ثواب میں 3 مرتبہ جو ہے یہ سنت ہے سبحان ربی العظیم، یہ رکوع میں پڑھنا چاہیے، اور سجدے میں بھی ایک دفعہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھ لیں تو آپ کا فرض ادا سبحان ہے۔ ربی الاعلیٰ، ہاں تو 3 دفعہ جو ہے نا آپ وہ اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ فرض نہیں ہے سرکار، یہ ذرا اصلاح فرما لیں، جی جی یہ تسبیح پڑھنا جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض سنت ہے، 3 بار پڑھنا سنت ہے، رکوع میں بھی اور اگر نہ بھی سجدے میں پڑھیں کاملہ گے تو کرو۔ ہمارا رکوع اور سجدہ ہو جائے گا۔ اچھا رکوع میں جو ہے یہ 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ 1 بار پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، 3 بار پڑھیں گے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں گے تو یہ بھی جو ہے سنت کی ادائیگی ہوگی، فرض یا واجب نہیں ہے، 1 بار پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں، ہمارے جو پیارے بھائی ہیں نویس صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ آپ بیوی اپنے میاں کے کپڑے یا جوتی یا کوئی بھی چیز جو کہ عام گھر میں پہنی جاتی ہے پہن سکتی ہے؟ مثلا گھر میں ہوتے ہیں مرد، وہ باہر جانا ہو تو بیوی کی جوتی پہن لیں گے، یا بیوی نے باہر جانا ہے کچن میں تو وہ مرد کی جوتی پہن لے گی، ایسے پہن سکتے ہیں؟ اگر یہ تو وہی مشابہت ہو گئی نا جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت اگر مرد کی مشابہت کرے گا یا مرد عورت کی مشابہت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایک جگہ تو فرمایا ہوا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ویسے جی اگر کوئی عذر ہے پھر پہن سکتا ادھر ہے ہے تو پھر پہن۔ ضرورت کے تحت، وگرنہ جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ عورتوں والے کپڑے اور جوتیاں پہننی چاہیے، مردوں کو مردوں والا لباس پہننا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں ہے مجبوری ہے اگر جوتا تو پڑا جب عذر ہو پھر تو حکم اور ہو جاتا ہے۔ پھر حکم اور ہو جاتا ہے۔ اچھا میں علامہ محمد عاطف یوسفی صاحب سے آخری سوال کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیں کیا نماز پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے؟ جی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی جی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اور جس شخص نے جی اللہ کی ذمہ داری میں حلل ڈالا، جی جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں حلل ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ مطلب کہ اب ایک بندہ نماز پڑھ لی، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق وہ اللہ کے ذمہ داری میں آ گیا۔ ایک بندہ بلا وجہ آ گیا، جی وہ یار یہ کدھر لکھا ہوا ہے اسی جو مرضی کری جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری آ گیا۔ مطلب کہ جب ایک دفعہ ارشاد فرما جو دیا، اب اس کو اس میں کوئی آگے پوچھنا، ایویں بیچ میں چونچ کے رہنا، اور اس ایویں بات کی کھال کو اتارنا، جب نبی علیہ السلام نے بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، جی اب اس میں زیادہ انہیں یار کس طرح ہو سکتا ہے؟ بندہ بھی میں کئی معاملات ایسے کرتا ہے تو ذمہ داری میں وہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ وہ تو اس کے اپنے نفس سے کروا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم اس میں تنقید نہیں کر سکتے، اللہ جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے ان دونوں جہنم میں ڈال جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے، نہ اس کے آگے کوئی بات ہے نہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، جو فرما دیا اس طرح عمل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے فرمایا جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ جس کا حکم فرمایا اس کی پیروی کرو، جسے منع فرمایا اس سے بچتے رہو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمایا اس سے بچتے رہو، پھر کامیابی ہے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نماز پڑھنی ہے تو پھر پڑھنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ جی میرے جی میں کیا آتا ہے، جی میں نماز ہو جاتی ہے، دل میں نماز ہو جاتی ہے، یا گھر میں نماز ہے، نہیں، جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اسی طرح عمل کرو، پھر اللہ تمہیں پسند فرمائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم علامہ محمد ظفر یوسفی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے کس وقت مسجد میں آنا چاہیے؟ آج کل تو علامہ صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے نا، پھر لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے جب امام صاحب خطبہ ارشاد فرمانے لگتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو اس وقت جو چند بندے جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے پھر مسجد بڑھ جاتی ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں پہلی اذان کے وقت آنا چاہیے، پہلی اذان جی جی، جس کے بعد تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، اور خطیب صاحب جو ہے وہ اردو میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، ان کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے مسجد میں پہلے آنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا کہ
فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں رجسٹر لے کے اپنے، اور جو پہلے آتا ہے نا اس کا نام لکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اور جو اللہ، پھر اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی کا سبحان ثواب، اللہ، پھر جو اس کے بعد آتا ہے جی، اس کو مرغے کی قربانی کا ثواب ملتا سبحان ہے، اللہ، پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرغی کے انڈے کا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ اپنا رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطیب صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر اس کے بعد کسی وہ ثواب نہیں ملتا جو ہے نا وہ قربانیوں کا پہلے جو ثواب لے جو گئے وہ لے ہے گئے، وہ صدقے کا ثواب اور گائے کی قربانی کا، دمبے کی قربانی کا، اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور جتنا پہلے آئے گا مسجد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں گے جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس پر اپنے نورانی پر مبارک میں ان کی آغوش میں ان کو چھپا لیں گے، سبحان اللہ، تو یہ اتنے انعام ہیں پہلے مسجد میں آ کے بیٹھنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگر پہلے جب امام صاحب تبلیغ شروع کرتے ہیں، خطبہ شروع کرتے ہیں، تو عوام جب پہلے آئے گی آ کر تبلیغ سنے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنے گی، تو پھر جو ہے وہ زندگیوں میں جو ہے نا وہ خوشحالی آئے گی، انسان جو ہے گناہوں سے ہٹ کر صراط مستقیم کی طرف آئے گا۔ آج گناہ اس لیے ہوتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم جو ہے نا وہ امام صاحب کا خطبہ نہیں سنتے، تبلیغ ان کی سننے، بیان خطاب نہیں سنتے، وہ جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا دین کیا حکم فرما رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کون کون سے کام جمعۃ المبارک میں کیے گئے؟ آخری سوال ہے آپ کا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور آدم علیہ والسلام جمعہ کے دن جنت میں داخل کیے گئے، سبحان اللہ، اور آدم علیہ والسلام کو جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا، سبحان اسی دن آدم علیہ والسلام کی وفات ہوئی۔ اللہ، تو اس کے علاوہ نوح علیہ والسلام کی کشتی جو ہے وہ جمعہ کے دن کنارے پر لگی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ والسلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات جو ہے وہ جمعہ والے دن عطا فرمائی۔ یونس علیہ والسلام مچھلی کے پیٹ سے جمعہ والے دن باہر سبحان تشریف لائے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ، تو امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بھی جو ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، جمعۃ المبارک کے دن قیامت آئے گی۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی۔ نماز بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو ہے یہ تعلق کا بہترین ذریعہ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اس کو چاہیے نماز پہلے ضرور پڑھے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ ہوا میں اڑ کر دکھا دے، وہ دیواروں سے گزر کر دکھا دے، سمندر میں چل کر دکھا دے، ناظرین وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی داتا صاحب علیہ فرماتے ہیں اس وقت بنے گا جب وہ ہے نماز کے ساتھ جو ہے نماز کی پابندی کرے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نوافل کی کثرت کرے گا۔ فرائض ادا کرنے کے بعد پھر اس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو نماز بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے، یہ بندگی کا بہترین طریقہ اور عاجزی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی باقاعدہ ادائیگی سے بندہ پستی سے بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ باقاعدہ پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑے خشوع، اخلاص اور محبت اور پوری توجہ کے ساتھ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، نماز پنجگانہ پڑھتا ہے اسی طریقے سے، تو وہ پستی سے بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سب سے زیادہ قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ نماز بالخصوص سجدے میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور بے شمار جو ہے نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں جو ہے آنکھیں عطا فرمائی، ہمیں کان عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اور نعمت اللہ کے نعمت عطا فرمائی، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے
جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر وقت پر نماز ادا کرے اور پھر رکوع سجود خشوع خضوع کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ویسے شخص کو نجات عطا فرمائے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے، ترک کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو اسے بخش دے چاہے اسے عذاب دے۔ مسلم احمد جلد 2 صفحہ نمبر 169 میں آتا ہے کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، من حفظ علیہا، جسے نماز کی حفاظت کی، اسے فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کیا تو کانت لہو نور و برہان و نجاتن یوم القیامہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نورانیت کا سبب اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کون سی نماز؟ کہ جو فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، سنت کی محبت کے ساتھ ادا کی گئی ہوگی، واجبات کے ساتھ ادا کی گئی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت رکھتے ہوئے ہر رکن جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز کا ادا کیا گیا ہوگا، تو پھر جو ہے یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نورانیت کا سبب اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، اسے مذکورہ بالا پابندیوں سے ادا نہ کیا، فرائض صحیح ادا نہیں کی، سنت ادا نہیں کی، سنت کے طریقے سے جو ہے نماز نہیں پڑھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نور ولا برہان ولا نجاتا، یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ، نور اور نجات کا ذریعہ برہان نہیں بنے گی۔ اور وکانا یوم القیامت ما قارون فرعون و حامان و ابی بن خلف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے بھی دشمن تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ناظرین کرام پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے کہ جو نماز کو جو ہے پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے گا، اور مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پستی سے بلندی پر لے جائے گا، اور اس کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور نماز، ناظرین نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے، ذکر و اذکار کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں صرف نماز پڑھنا یہ کامیابی نہیں ہے، ذکر و اذکار کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سارے کام اچھے ہیں، لیکن ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بزرگان دین نے خالی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، خالی نمازیں نہیں پڑھی، خالی تہجد کے نوافل نہیں ادا کیے، ذکر و اذکار نہیں کیا، نہیں، انہوں نے قرآن مجید بھی پڑھا، انہوں نے جو ہے وہ نماز پنجگانہ بھی ادا کی، انہوں نے ذکر و اذکار بھی کیا، سارے کاموں، ساری عبادات کے ساتھ جو ہے انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن فائدہ تب ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کیا حکم ارشاد فرمائے۔ اسی طرح نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نماز کا تب بھی پتہ چلے گا جب نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، جب نماز کا ترجمہ آتا ہوگا پھر دل میں نور پیدا ہوگا۔ ذکر و اذکار کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کا ترجمہ سیکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پنجگانہ بھی پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کو جو ہے اس کی زیارت بھی کریں، اس کو سر سے بھی لگائیں، اس کو چومیں بھی، اس کا ادب و احترام بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ تو بزرگان دین نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سارے اعمال کیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، بزرگان دین نے ان پر عمل بھی کیا اور پھر دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، اور جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہو سکے انہوں نے وہاں تک وہ جو ہے دین اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ہمیں بھی یہی سبق ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ بہت ضروری ہے، عبادت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام میں دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، تیرے اور تیرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، مولا کریم اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس چینل کو دیکھنے والے، اس کو چلانے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کو بلانے والے، اس میں آنے والے، مولا کریم تمام کو اپنی جناب سے
وافر مقدار میں مولا کریم ان کے ساتھ تعاون فرما، اپنی جناب سے نہ ختم ہونے والا رزق حلال عطا فرما، مولا کریم تمام کی خیر فرما، مولا کریم حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے نجات عطا فرما، مولا کریم وہ کام جو تجھے اور تیرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہیں وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تجھے اور تیرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نماز کے بارے میں جو عظیم الشان ہم نے فرامین سنے ہیں، مولا کریم ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو فرامین سنے ہیں ان کو سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا کریم ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے صحیح العقیدہ ہمیں حکمران عطا فرما۔ مولا کریم یہود و نصارہ کی حکمرانی کرنے والوں کی بجائے امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والے ہمیں صحیح العقیدہ حکمران عطا فرما۔ مولا کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا کریم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ مولا کریم آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی ناظرین علی جو ہے دعا ان کے لیے فرما دے، رحیم بٹ صاحب، رانا نوید صاحب، مولا کریم تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مولا کریم جن دوستوں کا نام پیارے عثمان بھائی نے لیا ہے اور جن کا نام نہیں لے سکے مولا کریم امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی معجزاتی شفائی لعاب دہن شریف کا صدقہ مولا کریم تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ مولا کریم اپنی جناب سے وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما۔ مولا کریم کسی کا محتاج نہ فرما، اپنی جناب سے نہ ختم ہونے والا رزق حلال عطا فرما۔ مولا کریم رزق حلال کھانے کی، رزق حلال کمانے کی اور اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔